بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے ساتھیوں اور عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے عربی بھاشا کی وہ خاص سبجیکٹ پڑھیں گے جو پوری عربی بھاشا میں آپ کے کام آئے گی۔ جہاں کہیں بھی آپ عربی دیکھیں گے وہاں یہ گرامر اور یہ قاعدہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ عربی میں حرف ہیں پورے 28 حرف۔ عربی کے الفابیٹک ورڈ جو ہے وہ ہیں پورے کتنے ہیں؟ 28۔ ان میں سے 14 حرف جو ہے، 14 ورڈ جو ہے وہ ہے حروف قمریہ، حروف قمری، اور 14 حرف ہے حروف شمسی۔ حروف قمریہ کہیں یا شمسیہ کہیں تو 14 حرف القمریہ ہے، 14 حرف الشمسیہ ہے۔ تو ان کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کون سی قمریہ ہے اور کون سا شمسیہ ہے، وہ تو آپ بعد میں یاد رکھیں گے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حروف قمریہ سے پہلے اگر الف لام ہوگا تو الف لام پڑھنے میں بھی آئے گا، اور حروف شمسیہ سے پہلے اگر الف لام ہوگا تو الف لام میں جو ہے لام پڑھا نہیں جائے گا، لام صرف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے؟ نہیں تو پھر سے سمجھیں۔ حروف قمریہ سے پہلے اگر الف لام ہے تو اس میں الف لام پڑھا جائے گا، لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حروف قمریہ ہے با، آپ جانتے ہیں الف با تا سا، تو با جو ہے وہ حروف قمریہ ہے۔ اب کسی عربی شبد کے ساتھ جو ہے با ہے، اب با سے پہلے الف لام ہے۔ الف لام جو ہے نا عربی میں لگایا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، الف لام جو ہے لگایا جاتا ہے، ورنہ اصل شبد تو کچھ اور ہوتا ہے، لیکن الف لام اس ساتھ لگایا جاتا ہے۔ تو جیسے باب ہے، ابھی آپ نے پڑھا کئی جگہ باب، باب مطلب گیٹ، دروازہ، تو یہ با سے شروع ہوا ہے، با حروف قمریہ ہے۔ اب اس سے پہلے الف لام لگانا ہے، تو اب اس کو پڑھیں گے الباب، الباب، الف لام کو لگا کے الف لام کو بھی پڑھا جائے گا، تو پڑھیں گے الباب۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر حروف شمسیہ ہے تو اس سے پہلے اگر الف لام لگائیں گے تو اس میں لام پڑھا نہیں جائے گا، بلکہ وہ الف جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے لام کو چھوڑ کے آگے والے حروف شمسیہ میں جوائنٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ حروف شمسیہ میں ایک حرف ہے تا، تا حروف شمسیہ ہے۔ اب مثال کے ایک لفظ ہے، فور ایگزامپل ایک لفظ ہے تاجر، تاجر کا، تو اس کے ساتھ الف با لگانے کا ہے۔ جب ہم نے الف با لگایا تو اب ہو گیا، لکھنے میں ہو گیا التاجرو، التاجرو، لیکن پڑھیں گے التاجرو، لام کو پڑھا نہیں جائے گا، التاجرو۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حروف قمریہ سے پہلے اگر الف لام ہے تو اس میں لام صرف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ نہیں، الف لام دونوں لکھنے پڑھنے دونوں میں آئے گا، سوری میں نے غلط کہہ دیا۔ حروف قمریہ میں الف لام دونوں پڑھا جائے گا، حروف شمسیہ میں الف لام پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ آپ تھوڑا دھیان دیں گے میری بات پہ تو بعد میں آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جو ہے ہم کو دیکھنا حروف قمریہ ہیں کتنے، تو اس کو ابھی ہم گنتے ہیں۔ دیکھیے الف، یا اس کو حمزہ کہہ لیں، یہ جو ہے نا یہ حمزہ ہے، اصل میں حمزہ ہے، تو یہ حمزہ ہے با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ ہو گئے حروف قمریہ۔ کتنے ہو گئے؟
14 ورڈس، 14 الفابیٹ عربی کے، یہ حروف قمری ہو گئے۔ اب حروف شمسی ادھر دیکھیے، یہاں مثال دے رہے ہیں الحروف شمسیہ، یہاں الحروف قمریہ لکھا تھا۔ اب حروف شمسیہ میں کتنے ہیں؟ تا، ثا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، لام، نون، یہ ہو گئے حروف شمسیہ۔ تو اب جو ہے آپ کو ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ حروف شمسیہ کتنے ہیں؟ 14۔ حروف قمریہ کتنے ہیں؟ 14، یعنی دونوں برابر ہی برابر ہیں۔ عربی کے پورے جو 28 ورڈ ہیں، حرف ہیں، ان کو آدھا آدھا کر دیا ہے۔ تو یہ تو یاد رہے گا، البتہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ کون سا حروف قمریہ ہے، کون سی حروف شمسی ہے، تو تھوڑا اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ پھر جب یاد ہو جائے گا تو وہ قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حروف قمریہ میں الف لام اگر لگا ہے تو اس میں لام پڑھنے میں نہیں آئے، الف لام پڑھنے میں آئے گا، لیکن حروف شمسیہ میں الف لام ہے تو لام جو ہے صرف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے التاجرو، یا جیسے آپ اپنے بول چال کی بھاشا میں آپ لے لیں مسجد ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے کہ مسجد میں میم جو ہے وہ کون سا حرف، حروف قمریہ ہے یا شمسیہ ہے؟ تو میم جو ہے حروف قمریہ میں سے، دیکھیے ابھی آپ نے یہاں پڑھا یہ حروف قمریہ ہے۔ اب مسجد ہے تو اس کے آگے الف لام لگائیں گے تو پڑھیں گے المسجد، المسجد، یعنی الف لام دونوں پڑھا جائے گا، چھوٹے گا کچھ بھی نہیں، لکھنے میں بھی پڑھنے دونوں میں بھی آئے گا۔ تو اب جو ہے آپ مثال لے لیجئے، حروف قمریہ کی مثال دیا الاب، یعنی باپ، الاب مطلب باپ، الباب دروازہ، الجنت جنت، الحمار گدھا، الخبز یہ ہے الخبز روٹی، العین آنکھ، آنکھ جو ہوتی ہے نا ہماری یہ آنکھ جسے ہم دیکھتے ہیں اس کو العین بولتے ہیں۔ العین کے کئی معنی ہیں، جیسے چشمہ بھی ہے، ہاں، تو العین۔ اسی طریقے سے الغذا، الغدا، غدا مطلب دوپہر کا کھانا، یاد رکھیے گا غدا ہے، یہ گدھا نہیں ہے، یہ گدھا نہیں ہے۔ آج کل جو ہمارے بہت سے اپنے ہندی اور بھارتی اور پاکستانی جو نئے نئے بھائی لوگ آتے ہیں کام کرنے سعودیہ وغیرہ، تو انہیں عربی تو آتی نہیں رہتی ہے، تو ان کو جب کوئی بولتا ہے تعال غدا تو وہ بولتے ہیں ہم کو گدھا بول رہا ہے، تو یاد رکھیے گا گدھا نہیں ہے یہ۔ لیکن آج بھی ہمارے جو ڈرائیور بھائی لوگ سعودیہ میں ہیں وہ گدھا ہی بولتے ہیں۔ اگر ان کو بول دو گے کہ بھائی دوپہر کے کھانے کو کیا بولتے ہیں تو وہ کیا بولیں گے؟ گدھا۔ تو گدھا نہیں ہے، الغدا ہے، غدا۔ کیا بولیں گے؟ الغدا۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں دوپہر کھانے کو؟ لنچ، لنچ، LUNCH، لنچ، اس کو عربی میں بولتے ہیں الغدا۔ آج جیسے رات کے کھانے کو بولتے ہیں عربی میں العشاء۔ کیا بولتے ہیں؟ العشاء۔ جیسے عشاء کی نماز جانتے ہیں نا آپ، عشاء کی نماز آپ کو یاد ہی ہے، عشاء نماز پڑھی جاتی ہے، تو العشاء جیسے ہے عشاء، اسی کو العشاء کر دیں گے، العشاء، رات کا کھانا۔ وہ میں یہاں پہ نہیں دیا ہے لیکن میں نے صرف آپ کو بتا دیا، کبھی آپ لوگ کو سعودیہ یا کوئی عرب دیش میں جانا مبارک ہو تو آپ کو رات میں کہیں کھانے کے لیے جائیں تو العشاء بولے گا، ہاں، العشاء۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں رات کے کھانے کو؟ ڈنر، DINNER یا ER ہے، ڈنر۔ تو رات کے کھانے کو کیا بولتے ہیں؟ ڈنر، انگلش میں، عربی میں بولتے ہیں العشاء۔ خیر، تو یہ ہوگا الغدا۔ اس کا یہ الفم ہے، الفم مطلب منہ، ماؤتھ، ماؤتھ۔ القمر چاند، الکلب کتا، ڈاگ، الماء پانی، واٹر، الولد لڑکا، بوائے، الہوا ہوا، جو ہوا جس سے ہم سانس لیتے ہیں ایئر، اس کو الہوا بولتے ہیں عربی میں۔ اور یہ ہے الید، ید مطلب یا۔ تو یہ حرف سب تھا، وہ میں اس پہ تطبیق نہیں کیا، پھر سے دیکھیے آپ۔ حمزہ سے الاب، با سے الباب، جیم سے الجنت،
حا سے الحمار، خا سے الخبز، عین سے العین، غین سے الغدا، فا سے الفم، قاف سے القمر، کاف سے الکلب، میم سے الماء، واو سے الولد، ہا سے الہوا، یا سے الید۔ یہ ہو گئے حروف قمری۔ اب حروف شمسی کی مثال لے لیے۔ تا ہے، تا سے ہو گیا التاجر، تاجر بزنس مین۔ اسی طریقے سا ہے، سا سے الثوب، الثوب، لیکن الثوب نہیں بولیں گے، الثوب پڑھیں گے۔ کیا بولیں گے؟ الثوب۔ لیکن آج کل جو ہے بس الثوب ہی بولتے ہیں، تو ال نہیں ہے کیونکہ حروف شمسیہ میں سے آ گیا نا، تو لام پردے میں نہیں آئے گا، صرف لکھنے میں آئے گا۔ پڑھیں گے الثوب۔ ثوب مطلب کپڑا، کلوتھ وغیرہ۔ اس کے بعد دال، دال سے الدیک، الدیک، الدیک نہیں، ال نہیں، لام چھوٹ جائے گا، الدیک، دیک مطلب مرغا۔ اس کے بعد ہے زال، زال سے الذہب، ذہب مطلب سونا، گولڈ، الذہب گولڈ، سونا۔ اس کے بعد را ہے، را سے الرجل، آدمی، مین۔ زا، زا سے الزہرۃ، الزہرۃ مطلب گلاب کا پھول وغیرہ۔ سین، سین سے السمک، سمک مطلب فش، فش مچھلی۔ اسی لیے شین سے الشمس یعنی سورج، سن، SON سن، جو سورج ہوتا ہے نا آسمان میں، وہ سورج۔ صاد، صاد سے الصدر، الصدر مطلب سینہ، چھاتی وغیرہ۔ اس طریقے سے ضاد، ضاد سے ہے الضعیف، الضعیف یعنی مہمان، گیسٹ وغیرہ۔ طا، طا سے الطالب، اسٹوڈنٹ، طالب علم وغیرہ۔ ظا، ظا سے الظہر، ظہر بھی ہو سکتا ہے، ظہر بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ ظہر، ظہر کی نماز، صلاۃ الظہر، صلاۃ الظہر۔ یا الظہر، ظہر مطلب پیٹھ کے بھی آتے ہیں۔ ہمارا آپ کا جو بیک ہے نا، انگلش میں بیک بولتے ہیں پیٹھ کو، تو پیٹھ کو الظہر بھی بولتے ہیں، الظہر، الظہر۔ وہ لام ہے، لام سے اللحم، اللحم۔ نون ہے، نون سے النجم، لحم مطلب گوشت، اللحم مطلب گوشت، نون سے النجم، نجم مطلب تارا یا ستارہ وغیرہ۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ الف لام جب لگے گا تو آخری والے حرف پہ پیش ہی آ سکتا ہے، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یا اگر زیر بھی آ سکتا ہے تو بھی سنگل زیر آئے گا، ڈبل زیر یعنی تنوین نہیں آئے گا۔ جس حرف پہ الف لام لگ گیا اس پہ تنوین نہیں آ سکتا۔ اب یہ آپ نے پڑھ لیا، اس کو ایک بار چاہے تو اور پڑھ لیں۔ الابو، الابو نہیں پڑھیں گے، الابو، الباب، الجنت، الحمار، الخبز، العین، الغداء، الفم، القمر، الکلب، الماء، الولد، الہواء، الید۔ تو یہ ہو گئے الفاظ۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ابیات شروع ہوتا ہے، ایکسرسائز شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اقرأ الکلمات الآتیہ، اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مراعیا قواعد نطق الحرف القمریہ والشمسیہ۔ بولتے ہیں کہ یہ نیچے دیے گئے جو ہے شبد جو ہے ان کو لیجئے اور اس کو حروف قمریہ شمسیہ کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے پڑھیے اور لکھیے۔ یعنی حروف قمریہ ہوگا تو الف لام لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا، حروف شمسیہ ہوگا تو الف لام لکھنے میں آئے گا لیکن اس میں لام جو ہے پڑھنے میں نہیں آئے گا، لام چھوٹ جائے گا، الف ڈائریکٹ اگلے والے حرف میں لگ جائے گا۔ جیسے اب مثال دیا، یہ ہے بیت، اس پہ الف لام لگا ہے، تو آپ دیکھیں گے بعد جو حروف قمریہ میں سے ہے تو اس کو پڑھیں گے البیت، الف اور لام دونوں پڑھا جائے گا۔ اب یہ آ گیا دیک، اب دیک سے پہلے الف لام لگا دیے تو اب دیکھیں کہ دال جو ہے حروف شمسی ہے، تو یہاں جو ہے الف لام پڑھنے میں تو آئے گا، لکھنے میں تو آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، پڑھیں گے الدیکو۔ کیا پڑھیں گے؟ الدیکو، الدیکو نہیں پڑھیں گے، الدیکو۔ اسی طریقے سے
المدرس اس میں الف لام پڑھا جائے گا، الباب لام الف لام پڑھا جائے گا، الطالب اس میں الف لام میں لام پڑھا نہیں جائے گا، الطالب لام چھوٹ جائے گا، لام صرف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ طالب مالو السکر چینی شکر وغیرہ کے معنی میں، تو یہاں بھی جو ہے حروف شمسی ہے سین، اس لیے اس پر جو ہے پڑھنے میں تو الف لام لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں لام نہیں آئے گا، السکر پڑھیں گے، السکر نہیں پڑھیں گے۔ ایسے ہی الدفتر، الاخ یہ قمری ہے، الدفتر شمسی ہے، الرسول یہ بھی شمسیہ کی مثال ہے، الوجہ یہ قمریہ کی مثال ہے، الصدیق دوست، اس کا معنی صدیق کے معنی دوست ہوتے ہیں۔ آپ لوگ کبھی گلف میں جانا ہوگا انشاءاللہ تو یہ صدیق کا ورڈ بہت ہی یوز ہے آج کل، تعال یا صدیق، کسی کو بھی صدیق بولتے ہیں، اے دوست، اے بھائی، یہ سب معنی میں ہے۔ تو یہ الصدیق، اس سے پہلے ایک لفظ آیا الوجہ، وجہ کے مطلب ہوتا ہے فیس، چہرہ، منہ وغیرہ، ٹھیک ہے، الوجہ۔ جیسے ایک دفتر کا لفظ آیا نیا، الدفتر، دفتر مطلب نہیں پرانا ہے، اس کے معنی آتا ہے کاپی رجسٹر وغیرہ کی۔ الوجہ مطلب چہرہ، الاحمد یہ تو سب معلوم ہی ہے، الاحمد بھائی، الرسول رسول جو ہوتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے، جو آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ تو یہ ایک بات میں نے بتا دیا، ورنہ یہاں تو ہم کو صرف لینگویج پڑھانا ہے۔ تو الرسول، اسی طریقے سے الوجہ چہرہ، الصدیق دوست، القرآن وہی قرآن اللہ کی کتاب جو اللہ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور قیامت تک یہی کتاب پڑھی اور لکھی پڑھی جائے گی، اور یہی کتاب کا رول ریگولیشن چلے گا۔ اس کتاب کے آنے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد، دنیا کی ساری کتابیں جو آسمانی بھی کتابیں تھیں وہ سب کے سب کینسل ہو گئے، سب کے سب منسوخ ہو گئی۔ اب جو ہے صرف قرآن ہی کا رول قیامت تک چلے گا۔ تو القرآن اس میں جو ہے قاف ہے، اور قاف حروف قمری میں سے ہے، اس لیے اس میں لام پڑھیں گے، القرآن پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آگے آگے الصلاۃ، صلاۃ مطلب نماز، تو یہاں صاد آ گئی، دیکھیے یہ صاد ہے، تو صاد جو ہے حروف کس میں سے ہے؟ حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے اس میں لام پڑھیں گے، الصلاۃ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ الصلاۃ، یاد رہے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھیے۔ الصلاۃ مطلب نماز۔ الکعبۃ، الکعبہ اللہ کا گھر، کعبہ، کعبہ مشرفہ، کعبہ جو مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، وہی ہے کعبہ۔ کعبہ ایک ہی ہے دنیا میں، اور سب سے پہلا گھر جو ہے دھرتی پہ بنا ہے وہ کعبہ ہی ہے، اور وہ مکہ مکرمہ میں ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں تو اسی کی طرف فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے آپ بھارت میں ہو، امریکہ میں ہو، جاپان میں ہو، پاکستان میں ہو، ترکستان میں ہو، چائنا میں ہو، یا کہیں اور بھی ہو، آپ کو کعبہ ہی کی طرف اپنا فیس کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو وہ ہے کعبہ شریف، کعبہ مکرمہ۔ تو یہ الکعبہ پڑھیں گے، اس میں لام پڑھا جائے گا کیونکہ کاف حروف قمریہ ہے۔ اس طریقے سے الرأس، الرأس ہیڈ، یہ سر جو ہے ہمارا، اس کو عربی میں رأس بولتے ہیں، الرأس ہیڈ، سر۔ الاصبع، الاصبع مطلب انگلی، فنگرز، جو ہمارے ہاتھ کی پیر کی جو فنگرز ہے اس کو الاصبع بولتے ہیں، الاصبع۔ تو یہ بھی جو ہے حروف قمری ہے، صاد۔ الصابون، وہی صابن جس سے کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہم لوگ، تو اس کو الصابون بولتے ہیں عربی میں۔ اس کے بعد ہے الفجر، الفجر، فجر مطلب فجر کی نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے نام لے کر کے، یا سورج نکلنے کو بھی فجر بولتے ہیں۔ اس طریقے سے الظہر، الظہر، ایک نہ چھوٹ گیا الظفر، ظفر۔ اسی طریقے سے الظہر،
ظہر کی نماز وغیرہ. الظفر، ظفر کے مطلب ناخن کے بھی آتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں جو ناخن ہے پیر ناخن، اس کو بھی ظفر بھی بولتے ہیں. اور الفجر، الظہر، العصر، معلوم ہی عصر کی نماز، المغرب، العشاء. تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا حروف قمری ہے اور کون سا حروف شمسی ہے. تو یہ آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو پوری عربی جہاں بھی قرآن میں پڑھیں یا کسی اور بھی بک میں پڑھیں گے تو یہ قاعدہ آپ کے کام آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر ٹھیک سے عمل کرنے اور اس کو سمجھ کر کے اللہ کی کتاب قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.